अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीर जहाँ की एपिसोड 37 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। वो अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथ में थमाती उसके सहारे एक सीढ़ी चढ़ी थी कि उसका कदम लड़खड़ाया तो यारम उसके करीब आया, लेकिन इससे पहले ही जावियार आगे बढ़ता उसका दूसरा बाजू थामता उसे अपने मजबूत हिसार में ले गया। हानम ने नम आंखें उठाते उसे देखा, जो उसे थामे दुपट्टा उसके पार उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर और खौफ महसूस करते जावियार ठटका था। उसे अपने हिसार में लेते जावियार उसे ऊपर लाता अपने बराबर ले आया था। सबकी नज़रें इस खूबसूरत जोड़े पर टिकी थीं, जबकि आज ऑफिस का पूरा स्टाफ मौजूद था और सबके चेहरे पर हैरानी के तासरात थे कि जिस लड़की से जावियार वजाहत सिकंदर इस हद तक चिढ़ता था कि उसे अपने ऑफिस में जॉब नहीं करने देता था, वही शख्स आज इस लड़की को अपनी जिंदगी में दाखिल कर रहा था। सबके लिए ये हैरान कुन बात थी, खासकर आयशा के लिए, जिसके सामने ही जावियार उससे इतना रूड हो जाया करता था और आज उसी को हमसफर बना रहा था। लेकिन वो खुश थी हानम जैसी प्यारी लड़की के लिए। हेलो मिस्टर यारम। यारम की पुरानी डीलर, जिसके साथ उसका प्रोजेक्ट अच्छा गुजरा था, जो हमेशा से यारम के साथ फ्लर्ट करती थी, लेकिन यारम उसे घास नहीं डालता था। आज अपने क्लाइंट के साथ उसे यहाँ देखकर वो खासा हैरान हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिस जैनी, कैसी हैं आप? यारम ने संजीदा लहजे में हाथ पीछे बांधते जरा रोब से कहा, तो वो मुस्कुराती उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती उसे आंखों ही आंखों में सराहती एक कदम करीब आई। वालेकुम अस्सलाम हैंडसम, आई एम फाइन एंड वो अभी कुछ कहती जब अर्शिया ने पीछे से आते यारम के हाथ को थामते उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई और दूसरे हाथ से मजबूती से उसका बाजू थामती वो उससे लगकर खड़ी हो गई। यारम ने चेहरा मोड़ते उसे चौंक कर देखा, जो संजीदा लहजा लिए आंखों में आग सी तपिश लिए सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। यारम की नज़र नीचे सिरकती अपने हाथ पर गई, जिसे वो मजबूती से और पूरे हक से थामे हुए थी। उसके अंदाज पर यारम ने अपने लब दबाते मुस्कुराहट को रोका था। एंड ही इज़ माई हस्बैंड। अर्शिया अपनी शोला बार नज़रों से उसे घूरते हुए बोली, तो वो लड़की उसके अंदाज और लफ्ज़ों पर चौंकती यारम को देखने लगी। चले मिस्टर हस्बैंड, आनी आपको बुला रही हैं। अर्शिया यारम को घूरते हुए बामुश्किल मुस्कुराती बोली, तो यारम ने फकत सर हिलाने पर इत्तेफाक किया और उसके साथ आगे बढ़ गया। अर्शिया ने आगे बढ़ते उसका हाथ छोड़ा और गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया तो यारम ने उसकी कलाई को पकड़ा। अर्शिया ने मुंह मोड़ते उसे घूरा और अपनी कलाई आज़ाद करवाना चाही, लेकिन यारम की मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद ना करवा सकी। वो अपनी कलाई खींचने लगी जब उसके सर से दुपट्टा सिरक कर उसके कंधे पर गिरा। अर्शिया ने थमकर यारम को देखा, जो उसी को नजरों के हिसार में लिए संजीदगी से देख रहा था। यारम ने कदम आगे बढ़ाया, जबकि वो अपनी जगह खड़ी खफा खफा नजरों से उसे देखने लगी। यारम ने आगे बढ़ते उसकी सुनहरी आंखों में देखा, जहां गुस्सा भी था और नाराजगी भी। वो इस लड़की की अदाओं का असीर होता जा रहा था। क्या वो कोई जादू कर रही थी उस पर, या फिर वो उसकी सदाकत और मुशक्कत की वजह से उसका आशिक हो रहा था? वो चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। उसके कंधे से लटका दुपट्टा उठाते यारम ने उसके सर पर ठीक किया और फिर उसकी आंखों में देख, जो अभी भी गुस्से से उसे ही देख रही थी। यारम ने एक अबरू उठाते उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसने आंखें घुमाते मुंह मोड़ा। उसकी हरकत पर यारम ने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। दोनों इस वक्त एक पिलर के साथ खड़े थे, जहां से यारम को सामने साफ स्टेज नजर आ रहा था, जहां सब जावियार और हानम की तरफ मुतवज्जो थे। उसने नजर फेरते अर्शिया के नाराज चेहरे पर नजर टिकाई, जो उससे मुंह मोड़े खड़ी थी।
یارم نے شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے ٹکائی اور اس کا منہ اپنی طرف موڑا تو وہ نظریں نیچے جھکا گئی۔ یارم نے ماتھے پر بل ڈالے، وہ اسے کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ یارم نے ذرا روب سے پوچھا تو عرشیہ نے غصہ بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجال تھی وہ اس کے سامنے اپنی نظر شرم سے جھکا لے۔ یارم نے سوچ کر سر جھٹکا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ یارم نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھ سے مت پوچھیں، اس لڑکی سے پوچھیں جس کے آپ حال احوال پوچھ رہے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس سے بات کرنے کی؟ عرشیہ نے غصے سے ذرا اونچی آواز میں پوچھا تو یارم کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ اس نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کیا کرو مجھ سے۔ اگر تمہاری یہ آواز میرے علاوہ کسی اور نے سنی ہوتی نا تو بتاتا میں تمہیں، یارم نے غصے سے کہا تو نہ جانے کیوں عرشیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، لیکن وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ بہت غصہ میں تھی۔ وہ غصے سے چہرہ موڑتے جانے لگی تو یارم نے گہری سانس بھرتے اس کی کلائی تھامتے جھٹکے سے واپس اسے اس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ بیوی کے نخرے اٹھانا کتنا مشکل تھا اسے اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا، اور بیوی بھی وہ جس کے نخرے پیدائشی اس کے قد سے بھی اونچے تھے۔ وہ میری کلائنٹ تھی، اور ویسے بھی میں کسی سے بھی بات کروں میری ہمت کا پیمانہ ناپنے والی تم کون ہوتی ہو؟ یارم نے ذرا سنجیدگی سے آہستہ آواز میں کہا تو عرشیہ نے غصے سے اس کی شال کے دونوں سروں کو ہاتھ میں تھامتے اپنی طرف کھینچا، جس کی وجہ سے یارم کا سر اس کی طرف جھکا لیکن وہ خود اپنی جگہ کھڑا رہا۔ بیوی ہوں آپ کی، آنکھیں نوچ لوں گی ہر اس لڑکی کی جس نے آپ پر بھی نظر ڈالی، اور وہ لڑکی جن نظروں سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور آپ خاموش کھڑے تھے، دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لوں اور آپ کا گلا دبا دوں۔ وہ شیرنی بنی غصے سے غرائی تو یارم نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی شال کو آزاد کروایا اور گہرا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو اسی بات کی آگ لگی ہے۔ یارم سلطان کی مسکراہٹ دیکھتے عرشیہ جو دیوانی سی ہو جاتی تھی، آج اس کا دل کر رہا تھا کہ اس مسکراہٹ کو نوچ کر پھینک دے۔ باتیں اتنی کیا کرو بیوی جن کی جوابی کاروائی تم برداشت کر سکو، وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو عرشیہ نے آتش فشاں نگاہوں سے اسے گھورا۔ آپ کو لگتا ہے میں صرف باتیں کر رہی ہوں؟ عرشیہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو یارم نے آنکھیں بند کر کے کھولتے مسکراتے اسے ہاں کا اشارہ کیا۔ ویٹ اینڈ واچ۔ عرشیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے غصے سے اسے خود سے دور کرتے اس لڑکی کی طرف بڑھی جو شاید سائڈ پر کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، جبکہ یارم اس کی حرکت پر ہکا بکا سا کھڑا اسے اس کے قریب جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو بس مذاق کیا تھا اس لڑکی کی الٹی کھوپڑی سے تو وہ اچھی طرح واقف تھا، کہیں وہ سچ میں اس کا منہ نہ نوچ لے۔ یارم سوچتے تیزی سے عرشیہ کی طرف بڑھا لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ عرشیہ اس کے قریب گئی اور اس کے کان سے موبائل کھینچتے زمین پر پھینکا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ برابر ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھاتے اس میں موجود سارا پانی عرشیہ نے اس کے منہ پر پھینکا۔ جب اتنے میں یارم اس کے قریب پہنچا۔ واٹ دا ہیل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر پانی پھینکنے کی؟ وہ لڑکی سکتے کے عالم میں کھڑی عرشیہ کو دیکھتے ہوش میں آ کر غصے سے بولی تو آس پاس کھڑے چند لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے کیونکہ وہ لوگ بالکل اینڈ کی سائڈ پر کھڑے تھے۔ ہمت کی بات عرشیہ یارم سلطان سے مت کرنا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر اپنی گندی نظر گاڑنے کی؟ بولو۔ عرشیہ غصے سے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تو وہ لڑکی گھبراتی حیرانی سے اس بلا کو دیکھتی اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ عرشیہ کیا کر رہی ہو تم یہ؟ یارم نے فوراً اس کے قریب آتے اس کا بازو تھامتے اسے روکا لیکن وہ اپنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے ہی گھورتی رہی جیسے آنکھوں سے ہی اسے نگل جائے گی، جبکہ یارم اس کا یہ روپ دیکھ حیران رہ گیا تھا۔ یارم تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، دیکھو اس نے مجھ پر بلا وجہ پانی پھینک دیا، نہایت بدتمیز اور پاگل۔ ابھی وہ غصے سے عرشیہ کو دیکھتے یارم سے اس کی شکایتیں ہی لگا رہی تھی جب یارم کی آواز پر اسے دیکھنے لگی۔ خاموش، حد میں رہے مس زینی، عرشیہ یارم سلطان ہیں، یہ زبان سنبھال کر بات کریں۔
यारम जो उससे माजरत करने वाला था उसकी इस बकवास पर माथे पर बल डालते सर्द लहजे में बोला तो जैनी घबराकर इन दोनों को देखने लगी। यारम सुल्तान को तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती थी। वो जानती थी कि सामने खड़ा शख्स उसे आसमां से उतारकर जमीन पर फेंकने की ताकत रखता है, जबकि साथ खड़ी उसकी बीवी उसे जहर लगी थी इस वक्त। ओके, आई एम सॉरी, बट मेरा ऐसा कोई अटेंशन नहीं था, वो बात संभालते हुए माजरत करते बोली, जबकि अर्शिया खूनख्वार नजरों से अब तक उसे घूर रही थी। यारम ने सर हिलाते अर्शिया की कलाई थामी और उसे वहां से लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, निहायत ही बेवकूफ लड़की हो तुम, यारम गुस्से से उसे देखते बोला, जिसका गुस्सा अब कदरे ठंडा हो गया था। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि अर्शिया यारम सुल्तान सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए पहले से तैयार रहती है। अर्शिया मुस्कुराती ठंडे मिजाज में बोली तो यारम का खून जला उसे इस तरह मुस्कुराते देख। ये एक वाहिद लड़की थी जो उसे उसी की जुबान में जवाब देना जानती थी। यारम ने कोफ्त से सर झटका था और कर भी क्या सकता था वो इस हसीन बला का। तुमसे तो मैं रात में निपटता हूँ, यारम गुस्से से कहता पलटा था कि वो मुस्कुराई। अच्छे से निपटेगा, शर्मा मत जाइएगा। अर्शिया की बात पर उसने गुस्से से गर्दन मोड़े उसे घूरा और हानम की तरफ चल दिया, जबकि वो दांतों तले लब दबाती उसे मुस्कुराकर देखती, खुद भी उसके पीछे चल दी। तुम ठीक हो ना हानम? जावियार ने नरमी से उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते कहा, जिसका हाथ ठंडा बर्फ हो रहा था। जावियार को ना जाने क्यों लेकिन उसकी फिक्र हुई थी। हानम ने आंसुओं का गोला हलक से उतारा और सर अस्पात में हिलाया। अरे भाई, दुल्हन को घूंघट पलट कर चेक तो कर लें, हानम आप ही है ना? जायान ने मुस्कुराकर बोला तो दादो ने उसके सर पर हल्की सी चिप लगाई। भाभी बोल, अभी भी आप ही बोलेगा क्या खोते? दादो की बात पर वो ओह करते हुए सर अस्पात में हिला गया। ठीक कह रहा है छोटे, अरे पार्टनर घूंघट उठा भी ले अब। अलमीर ने जायान की साइड लेते मुस्कुराकर कहा तो जावियार ने भी मुस्कुराते अस्पात में सर हिलाया। जावियार को उसका खूबसूरत चेहरा इस दुपट्टे के पार नजर तो आ रहा था, लेकिन वो उसकी खूबसूरती में रुकावट बन रहा था। जावियार और हानम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जावियार की गहरी नजरें उसी के चेहरे पर टिकी थीं, जहां वो नजरें झुकाए खड़ी इतनी हसीन लग रही थी कि जावियार ने गहरी सांस भरते सर झुकाकर उठाया और मुस्कुराते उसका घूंघट पलटा। और फिर जावियार सिकंदर एक लम्हे के लिए थम सा गया था। वो दिलकश हसीना पूरी तरह से उसे जेर कर चुकी थी आज। हानम ने अपनी झुकी नजरें नहीं उठाईं, बस उसकी नजरों की तपिश से अपना सर शर्म से जरा और झुका गई तो जावियार उसकी इस हरकत पर गहरा मुस्कुराया, जबकि चारों तरफ हानम की हरकत और जावियार की मुस्कुराहट पर वोटिंग शुरू हो चुकी थी। वो दोनों बैठे तो दादो ने आकर इन दोनों की बलाई ली और इन्हें ढेरों दुआओं से नवाजा। अलमीर ने दिल से मुस्कुराते अपने भाई की खूबसूरत मुस्कुराहट देखी थी, जो एक अरसा हो गया था लेकिन जावियार के चेहरे पर नहीं आई थी। वो खुश था इसके लिए, जबकि उसने नजर फिरकर दाईं तरफ देखा था जहां हाला यूसुफ मुस्कुराती अर्शिया से बातें कर रही थी। उसे देख अलमीर सिकंदर की मुस्कुराहट होले होले सिमटी थी। जब भी नजर हाला यूसुफ पर पड़ रही थी, जहन में सिर्फ एक ही बात आती थी कि क्या वो सब कुछ पहले जैसा कर पाएगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो इससे मोहब्बत करती थी और वो उसे जरूर एक मौका देगी। ये सोचते अलमीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। कानों में 5 साल पुरानी हाला के अल्फाज गूंजे थे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। और फिर वो आंखें बंद करता गहरा मुस्कुराया था, जबकि 2 काली सुरमे से भरी आंखें चुपके चुपके उसी को देख रही थीं। माही जो कब से यहाँ बोर हो रही थी, उसकी नजर अलमीर सिकंदर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे वो काली स्याह आंखें याद आईं। लेकिन फिर उसे मुस्कुराते देख और सबके साथ हंसी मजाक करते देख वो हैरानी से उसे देखने लगी, क्योंकि उसने जब भी इस शख्स को देखा था संजीदा और खौफनाक तासरात के साथ ही देखा था, तो क्या वो हंसता मुस्कुराता भी था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि अलमीर सिकंदर वही था जिसकी वो लड़कियां बात कर रही थीं। कल उसने गौर किया था सामने बैठा दूल्हा
हूबहू अलमीर सिकंदर जैसा था। वो हैरानी से दोनों को देखने लगी। जब गौर करने पर समझ आया कि सामने बैठे शख्स की बस आंखों का ही फर्क है। हाँ, वो पहले क्यों नहीं पहचानी थी ये बात, लेकिन अलमीर सिकंदर की आंखें ही तो थीं जो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ बना रही थीं। जावियार से इन्हीं आंखों से तो इसे अजीब सा खौफ आ रहा था, लेकिन फिर उसे यूं गहरा मुस्कुराते देख वो लड़कियों के पीछे चुपके चुपके उसे आंखें पिटपिटाते हैरानी से देखने लगी। वो कितना दिलकश और हसीन था ना। माही उसे एकटक देखे जा रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह जो अपनी फेवरेट चीज को बहुत पुरशौक नजरों से देखता है। माही इधर आए। हालांकि आवाज पर वो हड़बड़ाई और फौरन से उसकी तरफ बढ़ गई। अर्शिया दादो के साथ खड़ी मुस्कुराती बातें कर रही थी जब उसकी नजर सामने पड़ी जहां असफन साहब और लीजा बेगम अंदर आ रहे थे। अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो सख्त संजीदा नजरों से इन्हें देखने लगी जो शायद अभी उसको देख नहीं सके थे। अर्शिया ने दूसरी नजर फेरते यारम को देखा जो अलमीर के साथ दूर खड़ा उससे बातें कर रहा था। अर्शिया की नजरों की तपिश पर उसने भी अर्शिया की तरफ देखा जो संजीदा नजरों से उसे देख रही थी। अर्शिया ने नजर फेरकर सामने देखा जहां उसका बाप और मां खड़े थे। यारम ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो वो उसकी संजीदगी को समझता उनकी तरफ बढ़ा। कैसे हो यारम बेटा? असफन साहब ने मुस्कुराते हुए यारम से कहा तो वो भी हल्का सा मुस्कुराया और सर अस्बात में हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? यारम ने इन दोनों से पूछा तो लीजा बेगम भी मुस्कुराती सर अस्बात में हिला गईं। इन्हें यारम वैसे ही पसंद आया था बहुत, और अब अपने दामाद के रूप में देख तो वो खुश हो गई थी। बेटा, अर्शी कहाँ है? लीजा बेगम ने यारम से पूछा तो उसकी नजर उनके पीछे जरा दूर खड़ी अर्शिया पर पड़ी जो संजीदा नजरों से उसी को देख रही थी। नजरों में सवाल थे जिनका जवाब यारम उसे अभी नहीं दे सकता था। अर्शिया, यहाँ आओ, यारम ने संजीदा लहजे में उसकी तरफ देखते कहा तो वो वहीं खड़ी उसकी आंखों में देखती रही जैसे बस अपना जवाब चाहती हो। असमान साहब और लीजा बेगम पलटे तो अर्शिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जो बिल्कुल भी उनकी अर्शिया नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो इन्हें देख भी नहीं रही थी। अर्शी, मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? लीजा बेगम उसे इतने दिनों बाद देखते उसके करीब आते बोली तो अर्शिया ने यारम से नजर फेरते इन्हें देखा जो उसके पास आती अब उसे गले से लगा गई थी। यू लुकिंग ब्यूटीफुल माई गर्ल, लीजा बेगम उसके गाल पर प्यार करते बोली तो वो खामोश नजरों से इन्हें देखती रही जब असफन साहब भी उसके करीब आए। अपना बाजू फैलाते वो उसे गले से लगाने ही लगे थे कि अर्शिया ने अपना हाथ आगे करते इन्हें रोका और एक कदम दूर हुई। बहुत हुआ ड्रामा, इन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वो सर्द आवाज में अपने बाप को टोकती यारम से सख्त लहजे में बोली तो यारम ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, बस उसके लहजे का सर्द पैन महसूस करता वो उसे देखने लगा। अगर आपने बुलाना ही था तो बीजान को बुला लेते, मैंने इतने दिन सिर्फ उन्हें मिस किया है, इनका मेलो ड्रामा नहीं देखना था। और मैं, अर्शिया ने जरा गुस्से और बदतमीजी से कहा तो असफन साहब और लीजा बेगम ने हैरान होते इन दोनों को देखा। अर्शिया बिहेव, यारम ने गुस्से में उसे टोका। जो भी था वो उसके माँ बाप थे और माँ बाप की कदर उससे बढ़कर और कौन जानता था। आप मुझे तमीज मत सिखाएं और आप दोनों, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप लोग इस घर से जा सकते हैं, अर्शिया ने मजीद बदतमीजी के साथ कहा तो यारम ने उसकी बात पर जबड़े भेजे जबकि करीब खड़े लोग उनकी बातें सुनते इन्हें देखने लगे। तुम होती कौन हो मेरे घर से किसी को बाहर निकालने वाली? ये घर तुम्हारा नहीं है जो तुम डिसाइड करो कि कौन आएगा और कौन नहीं। यारम ने उसकी बदतमीजी पर मजीद गुस्सा और सर्द लहजे में कहा जबकि अर्शिया जो अपने माँ बाप के इतने दिनों की बेएतनाई पर भरी पड़ी थी यारम के लफ्जों पर चौंक कर रुक कर उसे देखने लगी। वो कैसा शख्स था ना, एक पल में उसे आसमां की सैर करवाने वाला और दूसरे ही पल उससे हर हक छीनकर पैरों तले जमीन खींचने वाला, कभी इतनी परवाह के उसके नखरे उठाने वाला तो कभी पल में उसका दिल चिकनाचूर करने वाला। इस धूप छांव जैसे शख्स से मोहब्बत करना कितना मुश्किल था ये सिर्फ अर्शिया जानती थी। उसकी आंख से आंसू टूटकर गाल से फिसलता नीचे गिरा तो यारम के सर्द तासरात ढीले पड़े। बेटा यारम, इट्स ओके, हमने अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाए और इसे पाला है।
اس لیے چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، ہم نے برا نہیں منایا۔ اسفند صاحب نے بات کو سنبھالتے یارم سے کہا، جو اب قدرے نرم تاثرات لیے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو اس کے لفظوں پر ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یارم نے نظریں پھیری اور اسفند صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ اندر آئیں پلیز۔ یارم نے نرم لہجے میں انہیں کہا تو وہ لوگ مسکراتے اندر آئے۔ یارم نے نظر پھیر کر اسے دیکھا جو بس خاموشی سے اپنا گال صاف کر گئی تھی، لیکن تاثرات ابھی بھی سپاٹ اور سنجیدہ تھے۔ کیسی ہو ارشی؟ سیام، جو کسی کا فون کال کی وجہ سے گاڑی کے پاس کھڑا بات کر رہا تھا، اب اندر آتے ارشیا کو پکار گیا تو ارشیا پلٹی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ارشیا اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی تو وہ بھی مدھم سا مسکراتا اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ یارم ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سیام اسے ایسے ہی حصار میں لیے آگے بڑھا اور یارم کو دیکھتے رکا۔ کیسے ہیں مسٹر یارم آپ؟ سیام نے ہاتھ آگے بڑھاتے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سر ہلاتے ہاں میں آگے ہاتھ ملاتے آگے بڑھ گیا۔ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ یارم نے نظر پھیرتے ارشیا کو ایک نظر دیکھ کر پوچھا تو وہ فقط سر ہلا گیا۔ اسے یہ شخص کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا اور اپنی بہن کے لیے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن جب سے ارشیا نے اپنی محبت کا بتایا تھا وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ارشیا کی خواہش کے آگے وہ کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ ارشیا بھی خاموشی سے یارم کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یارم اس کی خاموشی محسوس کر کے اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے خود بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کے لمحات آئے تو خانم کا دل بھاری ہونے لگا۔ آنی سے ملتی وہ ارشیا کے گلے لگی جو مسکراتی اسے خود میں بھیج گئی تھی۔ آئی ول مس یو، ارشیا روتی صورت بناتے بولی تو خانم کا دل بھر آیا۔ میں بھی آپ کو بہت مس کروں گی، خانم آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو ارشیا نے پھر اسے گلے لگایا۔ وہ چلتی یارم کے قریب آئی تو وہ ہلکا سا مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ یہ گھر تمہارا ہے ہانی، جب دل کرے آ جانا، وہ اس کے گال کو تھپ تھپاتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر جھکا گئی۔ سب کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئی۔ خانم اور زاویار ایک گاڑی میں بلکہ باقی سب دوسری گاڑیوں میں روانہ ہوئے۔ خانم سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی، جو زاویار کب سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا خانم کا یہ انداز، یا پھر شاید یہ وقت ایسا تھا اسی لیے وہ خاموش تھی۔ زاویار جو ڈرائیو کر رہا تھا ہر تھوڑی دیر بعد چہرہ موڑ کر اسے دیکھتا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما اور کلچ پر رکھتے گاڑی چلانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ خانم اس کی حرکت پر حیران سی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی خاموش رہی، کچھ نہ بولی، لیکن نظریں اپنے ہاتھ پر ٹکی تھیں جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ توڑ نہیں دوں گا تمہارا ہاتھ، ایسے مت دیکھو، زاویار نے گاڑی ڈرائیو کرتے کہا تو خانم اس کی بات پر گمسم سی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا خانم، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ زاویار نے اب کی بار اس کی خاموشی کی وجہ جاننا چاہی تو خانم نے سر جھکایا، اس کے ہاتھ میں تھما۔ خانم کا ہاتھ بھی کانپا۔ وہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی زاویار سے؟ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی اور اپنی ساری زندگی ایک جھوٹ کے ساتھ تو ہرگز نہیں گزار سکتی تھی۔ اس کا یہ سوچ کر ہی دم گھٹ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ زاویار کے ہاتھوں سے کھینچ گئی۔ گاڑی اچانک سے رکی۔ اس کی حرکت پر زاویار نے پلٹ کر اسے دیکھا جو خود بھی اپنی حرکت کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری سر، وہ میں، خانم نے نم لہجے میں ہڑبڑا کر کہا تو زاویار نے اسے حیرت سے ٹوکا۔ سر، خانم نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ وہ میں ایسے نہیں، سوری۔ وہ اپنی حرکت کا کوئی جواب نہیں دے پائی تھی، اس لیے سوری کہتی سر جھکا گئی۔ زاویار کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس سے گھر پر پہنچ کر بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بیچ روڈ پر تو وہ کچھ کہنے سے رہا۔ سب جا چکے تھے جب وہ وہاں کا دروازہ کھولتا اندر بڑھا جہاں وہ تڑپ تڑپ کر نڈھال ہو چکی تھی لیکن ہوش میں تھی۔ المیر مسکراتے اس تک آیا۔ شادی مبارک ملیشا بیبی،
وہ آگے بڑھا اور بے دردی سے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹاتے اس نے اسے پلٹا اور اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگا کہ اس کی چیخ نکلی۔ اسے آزاد کرتے المیر اپنے ہاتھ جھاڑتے کھڑا ہوا۔ اب بتاؤ کیوں آئی تھی یہاں؟ وہ سنجیدگی سے اس کے سر پر کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا کہ ملیشا نے سر اٹھاتے اپنی سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ المیر سکندر، تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم نے اپنے بھائی کو خود کھائی میں گرایا ہے، جس کے قصوروار اب تم بھی ہو۔ وہ چیختے ہوئے بولی تو المیر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ اپنی بکواس بند رکھو۔ میں اپنے بھائی کو کوئی کھائی میں پھینکوں یا اس پر ٹرک چڑھاؤں، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں تمہیں ملیشا۔ وہ کہتے ایک قدم قریب آیا اور انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے انداز میں بولا، اگر اب تم نے کسی قسم کا فساد مچایا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ المیر سکندر کیا چیز ہے۔ تڑپا تڑپا کر ماروں گا، یاد رکھنا۔ اس لیے اپنی سوچوں اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، سمجھی تم؟ المیر سنجیدگی سے دھمکاتے ہوئے بولا تو ملیشا نے پھولتی سانسوں سمیت اسے دیکھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ امید ہے تمہاری کھوپڑی میں بات آ گئی ہوگی، جو کہ مشکل ہے۔ کچھ بھی کر کے تم اپنا نقصان ہی کرو گی، اس لیے دور رہو، المیر کہتا پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں تو برباد ہو گئی ہوں المیر سکندر، لیکن آباد تم لوگوں کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ وہ آگ اگلتی نگاہوں سے کہتی وہاں سے نکل چکی تھی ایک نیا فساد مچانے کے لیے۔ وہ سب گھر پہنچے تو سکندر ولا کے ملازموں نے مسکراتے ہانم اور زاویار پر پھولوں کی برسات کی۔ وہ مسکراتے آگے بڑھے جبکہ اس خوبصورت ویلکم پر ہانم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کھلی۔ بیٹا، آج سے یہ گھر تمہارا ہے، تم بہو نہیں بیٹی بن کر آئی ہو یہاں، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس گھر کو اور اپنے رشتوں کو بہت اچھی طرح سنبھالو گی۔ وجاہت صاحب نے ہانم کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے اس کی اس گھر میں اہمیت بتائی۔ ہانم نے نظریں جھکاتے فقط سر ہلایا تھا۔ بھابھی، آئی لو یو دا موسٹ، بھائی سے بھی زیادہ آپ میری فیورٹ ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا آپ میرے ساتھ اس گھر میں رہیں گی۔ زایان خوشی سے نہال ہوتے بولا تو زاویار کے ماتھے پر بل آئے۔ ابے چھوٹے، تیرے ساتھ نہیں زاویار کے ساتھ رہے گی ہانم، تو کیوں سوئے ہوئے شیر کو جگا رہا ہے؟ المیر نے اس کی بات سنتے اس کے سر پر ایک زور سے لگاتے کہا تو ہانم سمیت سب ہنسنے لگے، جبکہ زاویار تو زایان کو ہی گھور رہا تھا جس سے اس کا اظہار ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ سوری بھائی، میرا مطلب ہے کہ میں بہت خوش ہوں بھابھی گھر آ گئیں۔ زایان زاویار کے تاثرات دیکھ کر ڈرتے ڈرتے بولا تو زاویار نے آنکھیں گھماتے سر جھٹکا۔ دادو ابھی ہانم کو سنبھالتی اندر کمرے میں لے کر بڑھتی کہ ایک ملازمہ کو خود سے دور جھٹکتی ملیشا اندر آئی۔ المیر زاویار کو چھیڑتا اس سے باتیں کر رہا تھا جبکہ باقی سب بھی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ جب اس کی چیخو پکار پر متوجہ ہوئے، زاویار کے ماتھے پر اسے دیکھتے ہی بل پڑے، جبکہ المیر نے جبڑے بھینچے۔ اس لڑکی کا واقعی عزت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسے اس لڑکی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اس سے۔ جبکہ خانم اور دادو بھی پہلی سیڑھی پر کھڑی اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ خانم کے ہاتھ پیر پھولے تھے، وہ نکاح کے وقت نہیں آئی تھی تو اب کہاں سے آ گئی تھی؟ تو کیا اب وہ سب کچھ بتا دے گی؟ خانم کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں، ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ابھی تو اس کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی اور ابھی ہی سب ختم ہونے والا تھا۔ تم پھر آ گئی، تم بہت ڈھیٹ ہڈی ہو، ایسے نہیں باز آؤ گی، المیر غصے سے کہتا بڑھا اس تک پہنچتے اس کی کلائی دبوچتا باہر لے جانے لگا۔ جبکہ زاویار تو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے یو ایڈیٹ، زاویار مجھے تمہیں بہت بڑی بات بتانی ہے، اس سے کہو مجھے چھوڑے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ملیشا نے زاویار کی طرف مڑتے سرخ چہرے سے چیخ کر کہا تو زاویار کے تاثرات پتھریلے ہوئے، جبکہ خانم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دی ہوئی دھمکی کو نظر انداز کرنے کی؟ ایسی حالت کروں گا نا تمہارے گھر والے بھی نہیں پہچانیں گے۔ المیر غصے سے لفظ چباتے ہوئے بولا۔ میر رکو بیٹا، یہ کیا حرکت ہوتی؟ وجاہت صاحب نے سخت آواز میں کہا کہ ملیشا ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس طرح زور زبردستی کرنا انہیں بالکل درست نہیں لگا تھا۔ ان کی بات پر میر نے آنکھیں بند کرتے صبر کا گھونٹ بھرا۔ ڈیڈ،
آپ نہیں جانتے یہ ڈائن ہے، فتنہ پھیلانا کبھی بند نہیں کرے گی، تم چلو۔ المیر نے انہیں جواب دیتے غصے سے اس کی کلائی مزید مروڑا۔ زاویار میری بات سن لو ایک بار، اس کے بعد میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ جھٹ پٹا کر پھر چیخی تھی۔ خانم کی نظریں زاویار پر تھیں جو غصے بھری نگاہوں سے ملیشا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ رکو میر، زاویار کی آواز گونجی تو المیر کے قدم رکے اور خانم کی سانسیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ ملیشا کے چہرے پر ایک شاطر مسکراہٹ آئی۔ اس نے نظر پیچھے ڈالتے خانم کو دیکھا اور مسکرائی کہ خانم کی آنکھ سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ احساس نفی میں سر ہلانے لگی تو ملیشا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ جلدی بولو اور نکلو یہاں سے، ورنہ اس بار سلاخوں کے پیچھے سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکے گا۔ زاویار نے شعلہ بار نگاہیں اس پر گاڑتے سرد انداز میں کہا تو خانم کے وجود میں لرزش پیدا ہونے لگی۔ کہتے ہیں جو جس کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ زندگی کبھی اچھا نہیں کرتی۔ میں نے یہ صرف سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی بھی۔ ملیشا مسکراتی زاویار کے چہرے کو تکتے ہوئے بولی، جو اپنی گہری سرمئی آنکھیں اسی کے چہرے پر گاڑے کھڑا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا المیر غصے سے زاویار کو گھور رہا تھا کہ وہ سن کیوں رہا ہے اس لڑکی کی بکواس۔ آخر تم زاویار سکندر جو ساری زندگی بس یہی کہتے آئے تھے کہ لڑکی خاندانی ہو، تمیز عزت والی ہو، لیکن تمہاری قسمت سے تمہیں جو ملا ہے وہ مجھے دیکھ بہت خوشی ہوئی ہے۔ تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھولتے نتنوں سمیت زاویار کو غصے بھری نگاہ دیکھتے ہوئے بولی تھی، اپنی تھرڈ کلاس باتیں بند کرو اور نکلو یہاں سے۔ المیر غصے سے کہتا آگے بڑھا اور اس کا بازو گھسیٹتا اسے پھر باہر لے جانے لگا جب وہ بری طرح جھٹ پٹاتی اس سے دور ہوئی۔ تمہاری بیوی کسی گندے خون کی گندی اولاد ہے زاویار سکندر، تمہاری بیوی کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کا اصل باپ کون ہے وہ جانتی تک نہیں۔ ملیشا غصے سے پیچھے ہوتے چیخی تو المیر جو اس کو تھامنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا اس کا بڑھتا ہاتھ رکا تھا، جبکہ خانم سمیت سب لوگوں نے ساخت ہوتے ملیشا کا چہرہ دیکھا اور دوسری جانب سب کی زاویار سکندر پر نظر تھی جو چٹانوں جیسی سختی سموئے اپنے چہرے پر تیز قدم اپنے اٹھاتا ملیشا کی طرف بڑھا اور اس کو گلے سے دبوچتے دیوار سے لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خانم کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ملیشا کی آنکھیں ابل کر باہر نکلنے کو ہوئی تھیں، وہ بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ جب وجاہت صاحب آگے بڑھے، المیر کا خون بری طرح کھولا تھا۔ اس کی نظر میں اگر زاویار آج اس لڑکی کو جان سے بھی مار دے تو کچھ برا نہیں تھا، جبکہ خانم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ زاویار کو بھلا اس روپ میں اس نے کب دیکھا تھا؟ چھوڑو مجھے، وہ سرخ چہرے سمیت بولی۔ سانسیں بند ہونے لگی تھی جب وجاہت صاحب نے زاویار کا کندھا پکڑتے اسے ملیشا سے پیچھے کیا۔ زاویار یہ کیا حرکت ہوتی ہے؟ جان سے مارو گے کیا اسے؟ وجاہت صاحب غرائے، لیکن زاویار آنکھیں پھاڑے غصہ سمیت پھولی سانسوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایک بار اپنی بیوی سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گی کیا سچ ہے۔ جس نے جان بوجھ کر تم سے یہ بات چھپائی، تمہیں دھوکہ دیا ہے اس نے زاویار سکندر۔ ملیشا پھر کھانسی غصے سے غرائی تو اس کی اس قدر یقین کے ساتھ کہنے پر زاویار نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ دل میں نہ جانے کیوں ڈر سا پیدا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تم کبھی ایسی لڑکی کو نہیں اپناؤ گے جس کا خاندان خون کچھ پتہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس نے دھوکہ دے کر تم سے شادی کی ہے۔ ملیشا کی بات پر زاویار کی نظریں خانم پر اٹھی تھیں جو روتی ہچکیاں لیتے زاویار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انجانا سا خوف دیکھ زاویار کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تلافی کی امید دیکھ زاویار کو لگا تھا کہ اس نے شاید بہت کچھ غلط کر دیا ہے۔ وہ ایک بار پھر بری طرح زمین پر گرا تھا۔